چھوڑے مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ بہت برے ہیں۔ یہ کہہ کر آیت نے زور سے زارون کی کلائی پر اپنے دانت کاٹ دیے، لیکن زارون کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ آیت اب بری طرح سے زچ ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زارون نے اسے اپنی گود میں دبوچا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے چہرے پر جھکا تو آیت کی سانسیں اٹکنے لگی۔ وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف کھسکی اور اس دوران وہ گاڑی کی سیٹ پر لیٹ چکی تھی، جبکہ زارون اس پر سایہ فگن تھا۔ زارون ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، ہمارا نکاح ہو گیا ہے پرنسس، اور نکاح کا پہلا اصول یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ دوبارہ مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے آیت کے کانوں کے لو کو ہلکا سا اپنے دانتوں میں دبایا تو اس کے لبوں سے بے چین سی سسکی نکلی اور وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ زارون کی نظریں اب بھٹکتے ہوئے اس کے گلابی ہونٹوں پر جم گئیں۔ وہ بلا کی حسین تھی اور دوسرا اس نے ویسٹرن طرز کا ڈریس پہن رکھا تھا۔ آیت نے بلیک کلر کی ٹائٹ کے اوپر شارٹ سکرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے ساتھ اس نے کراپ ٹاپ پہنی ہوئی تھی۔ بلا شبہ اندر اس نے بلیک کلر کی ہی ٹائٹ ہائی نیک بھی پہنی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے جسم کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ وہ کم عمر ہونے کے باوجود بھرپور نسوانی حسن کی مالک تھی۔ زارون نے نظریں بھٹکتے ہوئے اس کی اسکرٹ پر جا کر اٹک گئی تھی۔ اس نے اوپر سے ہی آیت کی تھائیس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر دبوچا تو آیت بن پانی کی مچھلی کی طرح سے پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس طرح کے کپڑے مت پہنا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ تمہیں ان کپڑوں میں دیکھیں۔ یہ کہہ کر زارون نے اس کی ٹانگوں کو کنٹرول کیا تو آیت بری طرح سے سہم کر پیچھے کی جانب ہٹی تھی۔ زارون نے اس کی ٹانگوں کو کنٹرول کیا تھا۔ آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے، میں آپ کی زر خرید غلام نہیں ہوں، میں آیت شاہ ہوں، اپنی مرضی کی مالک۔ غصے کے مارے اس کا چہرہ لال انگارہ ہو گیا تھا، لیکن زارون کے خوف کی وجہ سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اس کی ہمت پر دل ہی دل میں اسے داد دیے بغیر نہیں رہ سکا، اور پھر اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، تم آیت زارون شاہ ہو، اسی وجہ سے ہی تمہاری اس گستاخی پر بھی میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ اس دوران اس کے ہاتھ بھٹکتے ہوئے آیت کے سینے پر جا کر رک گئے، جبکہ آیت کے لبوں سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ زارون نے اگلے لمحے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ جمائے اور بھاری لہجے میں بولا، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے پیاری لڑکی۔ اس وقت گاڑی زارون کے سیکٹری چلا رہی تھی، جو کہ زارون کی اچھی دوست بھی تھی۔ اس نے پلٹ کر انتہائی ناگواری سے زارون کو گھورا، کیوں معصوم بچی کو ڈرا رہے ہو؟ یہ سن کر زارون اطمینان سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ آگے جا کر نرمین نے گاڑی زارون کے حوالے کر دی۔ دوسری طرف آیت کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ زارون نے نہ صرف اسے لندن سے اٹھا کر اپنے پرائیویٹ جیٹ میں پاکستان لے کر آیا تھا، بلکہ کچھ ہی دیر پہلے اس نے آیت سے زبردستی نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بھی بنا لیا تھا۔ میں پولیس میں جا کر آپ کے خلاف رپورٹ درج کروں گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد آیت کی بھیگی ہوئی آواز دوبارہ سے گونجی تو زارون نے فرنٹ میرر میں اس کے خوبصورت تمتماتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دل فریب انداز میں جواب دیا، یہ تم اس وقت کرو گی نا جب میں تمہیں حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت دوں گا؟ آیت غصے سے بل کھا کر رہ گئی، آپ مجھے قید نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے آپ میرے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو مسٹر زارون، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مجھے آپ جیسے لوگوں سے شدید نفرت ہے جو دوسروں کو بے بس کر کے ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آیت کی آنکھوں سے دوبارہ سے آنسو بہنے لگے، جبکہ دوسری طرف زارون نے مضبوطی سے اپنا لب بھینچ لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی، میں نے بس اپنا حق لیا ہے۔ دادا جان نے آج سے 18 سال پہلے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور میں نے بس وہی کیا جو مجھے اچھا لگا۔ اس کے لہجے میں بلا کی لاپرواہی تھی۔ میں آپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی، آپ پوری دنیا کے سامنے بدنام ہو جائیں گے مسٹر زارون۔ اگر میں نے آپ کو ناک کو چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی آیت شاہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے منہ پھلا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اس کی دھمکیوں سے زارون کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آیت اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جنت میں یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے کہ ایک بار پھر اسے زارون کی سرسراتی ہوئی آواز گونجی، فی الحال تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ سب سے پہلے تو تمہیں مجھے میرا حق دینا ہے، اس کے بعد باقی کی باتیں کریں گے۔ آیت کے وجود کو جھٹکا لگا، وہ ایک دم سے بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ مجھ سے ایسی کوئی بھی امید مت رکھیے گا مسٹر زارون، اس نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی، جو کہ زارون نے 1 سال پہلے اسی مقصد کے تحت بنایا تھا۔ جیسے ہی آیت گاڑی سے باہر نکلی، اس نے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی دہلیز پار کر دی، زارون نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی جانب کھینچ لیا۔ آیت کا سر زارون کے سینے سے جا کر لگا تھا۔ زارون کے ہاتھ اس دوران مضبوطی سے اس کی دھڑکنوں پر جمے ہوئے تھے، جن کو محسوس کر کے آیت کی سانسیں اب اٹکنے لگی تھیں۔ زارون نے آیت کے بالوں کو کاندھے سے اٹھا کر پشت پر ڈالا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، میری جان، یہاں سے بھاگنا اتنا آسان نہیں۔ یہ کہہ کر زارون نے گارڈ کو حکم دیا، جو آیت کے سامنے ہی دروازے کو بند کر چکا تھا۔ آیت غصے سے زارون کی طرف پلٹی تو زارون نے آگے جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ اس نے زارون کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ کبھی وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی تو کبھی بے بسی کے مارے اس کی گردن کو تھام لیتی۔ اپنی پیاس بجھانے کے بعد زارون جب اس سے الگ ہوا تو آیت کی آنکھوں میں خفگی اور بے یقینی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور بے چین لہجے میں بولی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے نزدیک آنے کی؟ یہ سن کر زارون نے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں پھنسائیں اور اسے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ میری ہمت کو نہ للکارو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہاں، دوبارہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر میں تم سے انتہا کی محبت کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں تمہاری نادانیوں پر سزا نہیں ملے گی۔ جو کام تم میری مرضی کے خلاف کرو گی تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ آیت کو زندگی میں پہلی بار کسی سے اس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کیا آپ مجھے جان سے مار دیں گے؟ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تو زارون نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں میری جان، تمہیں جان سے نہیں ماروں گا بلکہ تمہاری جان کا عذاب بن جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے آیت کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دوبارہ سے دبایا تھا۔ وہ بے چینی کے مارے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی زارون کی گستاخیوں کو روک نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا، اور زارون گستاخی کر کے اس کے ہوش و حواس کو فنا کر دیتا تھا۔ چلو شاباش، اندر چلو، میں تمہیں تمہارا گھر دکھاتا ہوں۔ اس کا بازو پکڑ کر ایک بار پھر سے اسے کھینچتا ہوا اندرونی حصے کی طرف لے کر گیا، جبکہ اس دوران آیت کی زبان نان سٹاپ چل رہی تھی۔ مسٹر زارون، تم اچھی طرح سے جانتے ہو جب میرے بابا کو پتہ چلا نا تو وہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ زارون نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ میں نے تمہارے بابا کو ہم دونوں کے نکاح کی پکچر سینڈ کر دی ہے، لیکن ابھی تک وہ آف لائن ہے۔ یقیناً وہ چچی جان کے ساتھ مصروف ہوں گے۔ یہ سن کر آیت کے گال ایک بار پھر سے دہکنے لگے۔ تم اس قدر بے شرم انسان کیوں ہو؟ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ ابھی تو میں نے بے شرمی دکھائی ہی نہیں، اور تمہیں ابھی سے ٹینشن ہونے لگی؟ سوچو، جب میں تمہیں اپنے بے شرموں والا روپ دکھاؤں گا تب تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ کہہ کر زارون نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ جمایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر لاؤنج آ گیا۔ آیت اس دوران مسلسل آگے پیچھے دیکھ رہی تھی اور وہاں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی۔ ان سب دروازوں پر کوڈ پاسورڈ لگا ہوا تھا، جو کہ صرف اور صرف مجھے معلوم ہے۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت لاؤنج میں وہ دونوں مکمل طور پر اکیلے تھے، اور زارون کی نظریں ایک بار پھر سے بھٹکتے ہوئے اس کے شارٹ سکرٹ کے اندر سے نظر آنے والے بلیک ٹائٹ میں ملبوس ٹانگوں پر رک گئی تھی۔ تم بے حد خوبصورت ہو، وہ ان کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو آیت تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی
اور اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا مجھے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ یہ سن کر زارون کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، پہلے مجھے اپنی بھوک مٹانے دو، پھر تمہارے لیے بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس پر ایک بار پھر سے جھک گیا تھا۔ اچانک آیت کو محسوس ہوا کہ زارون کے ہاتھ اس کی اسکرٹ پر رینگ رہے ہیں۔ جیسے اس نے زپ کو ہلکا سا کھولا، آیت نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پلیز ابھی نہیں، میں ابھی اس سب کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں ہوں۔ یہ سن کر زارون نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی گردن پر اپنے ہاتھ جماتے ہوئے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے نزدیک لے کر گیا۔ دونوں کی سانسیں الجھنے لگی تھیں۔ تم صرف اور صرف مجھے 5 منٹ دو، میں تمہیں ہر لحاظ سے تیار کر دوں گا۔ آیت نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بہنے لگے تھے۔ آپ تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں تمہیں کلیئر کر رہا ہوں کہ روحانی محبت والا کوئی بھی سین نہیں ہے۔ تم میرا عشق ہو، میں تمہاری روح کے ساتھ ساتھ تمہارے وجود میں اترنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے یہ بات تو بھول ہی جانا کہ مجھے تمہارے جسم کی طلب نہیں ہے۔ اب چاہے اس کو تم میری محبت کرو، یہاں پر جنونیت کہو، میں تمہارے وجود پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ آیت کو اپنے دل میں کھبتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور اس کا لہجہ اس قدر بھاری تھا کہ آیت کا جسم سرد پڑنے لگا تھا۔ لیکن ہم دونوں آپس میں ایک چھوٹی سی ڈیل کر سکتے ہیں۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی اور اگلے 2 مہینوں تک خاموشی سے یہاں پر میری مرضی کے مطابق رہو گی اور اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرو گی، تو پھر میں تمہیں وقت دینے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ زارون بے حد چالاک انسان تھا۔ آیت کو اس وقت اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس نے زارون کے سینے پر اپنے ہاتھ جمائے اور اٹھ کر گرنے والے انداز میں سائڈ پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کی ٹانگیں ابھی بھی زارون کی گود میں ہی تھی جن پر زارون اپنے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ تم عقل مندانہ فیصلہ کرو گی۔ خیر، چلو اٹھو اور اب میرے لیے اچھا سا کھانا بناؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ چچی جان جب بھی پاکستان کال کرتی تھی یہی بتاتی تھی کہ تم بہت اچھی شیف ہو۔ یہ سن کر آیت نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اور اگر میں کھانا بنانے سے انکار کروں تو؟ یہ سن کر زارون ایک بار پھر سے اس کے نزدیک ہو گیا۔ تو پھر مجھے میرا حق دینا ہوگا۔ آیت بے چینی سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ یا میرے اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس انسان کی باتیں اپنے حق سے شروع ہو کر اسی پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں سے کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زارون اطمینان سے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ 18 سالہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی جو مکمل طور پر زارون کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کے پھولے ہوئے ٹماٹر جیسے گال ہر بار ہی زارون کی توجہ کھینچتے تھے۔ ابھی بھی وہ اس کے پھولے ہوئے گالوں کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی یہ صرف 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ زارون کو اپنے گھر کے باہر پولیس کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ آیت کی آنکھیں ایک دم سے خوشی کے مارے چمکنے لگی تھیں، کیونکہ اس کے بابا نے پاکستان میں موجود اس کے دوسرے چچا جان کو اطلاع دے دی تھی۔ زارون کے گھر والوں کو بھی پتہ چل چکا تھا، لیکن زارون کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ دادا جان نے جذبات میں آ کر کچھ دن پہلے ہی اپنی ساری جائیداد اپنے پوتے کے نام کر دی تھی اور اب وہ خود بھی بری طرح سے بے بس ہو چکے تھے۔ یعنی زارون کو للکارنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے۔ لگتا ہے تمہارے بابا نیند سے جاگ گئے ہیں، زارون مسکراتی ہوئی آواز میں بولتا باہر کی طرف بڑھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے آیت کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے تنبیہ کی، باہر مت آنا، مجھے پولیس والوں سے بات کرنے دو۔ یہ سن کر آیت اپنی جگہ پر جم گئی۔ ادھر زارون دروازے سے باہر نکلا اور ادھر وہ اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے پولیس کی طرف بھاگی تھی، اور اگلے ہی پل وہ انسپکٹر جمشید کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ زارون نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ آس پاس جتنے بھی پولیس والے کھڑے تھے ان کی نظریں بار بار بھٹک کر آیت کے جسم کا طواف کر رہی تھیں، جو کہ اس وقت بکھرے ہوئے بالوں اور اپنے حلیے سے بے نیاز
اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ واپس اندر چلو، زارون نے اسے خون خار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو آیت زور و شور سے نفی میں گردن ہلانے لگی اور اگلے ہی پل روتے ہوئے لہجے میں بولی، انسپکٹر مجھے اس شخص سے بچا لیں، یہ مجھے زبردستی اٹھا کر لایا ہے۔ جمشید نے اس کی بات سننے کے بجائے زارون کی طرف رخ کیا۔ مسٹر، کیا محترمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ زارون کے بچپن کا بیسٹ فرینڈ تھا اور تھوڑی دیر پہلے ان کے نکاح میں بھی شریک ہوا تھا۔ جواب میں زارون نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا تو جمشید آیت کی طرف گھومتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا، سر آپ میڈم کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اور آپ کو تکلیف دینے پر ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اصل میں ہمیں اوپر سے آرڈر آئے تھے، لیکن اب ہم اس کیس کو بند کر دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ آیت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس آدمی نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے، مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، مجھے بابا کے پاس واپس جانا ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، زارون اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا دوبارہ سے اندر لے کر آ گیا۔ اس بار وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے کر گیا۔ اس نے غصے سے آیت کو بیڈ پر پٹخا تو اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا چھوٹی لڑکی؟ زارون کے لہجے میں اب کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی اس وقت غصے کے شعلے لپک رہے تھے۔ اس کے بازوں کو دبوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خون خار لہجے میں بولا تو آیت ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خاموش، بالکل خاموش، اب مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے، بالکل چپ کر جاؤ۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں دھاڑا کہ آیت اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ مجھے آپ سے نفرت، شدید نفرت، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ بہت برے ہیں بابا جان، اور ماما آپ کے بارے میں ٹھیک کہتی تھی۔ آپ بھی اپنے خاندان کے وڈیرے بزرگوں جیسے ہیں جو صرف اور صرف عورت کو ذلیل کرنا جانتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر زارون کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ میں اسی عورت کی عزت کرتا ہوں جو عورت اپنی عزت کروانا جانتی ہے، اور تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں، اتنا تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میری اجازت کے بغیر یہاں ہر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی اگر میرے اصولوں کے خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ چلو شاباش، سب سے پہلے جا کر اپنے کپڑے چینج کرو۔ آیت نے زارون کی ٹراؤزر شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ٹراؤزر کو اس نے نیچے سے فولڈ کیا ہوا تھا۔ شرٹ اس کے گھٹنوں سے بھی نیچے آ رہی تھی کیونکہ زارون کا قد 6 فٹ اور 2 انچ تھا، جبکہ آیت مشکل سے 5 فٹ اور 4 انچ کے تھے۔ اس کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا، جبکہ زارون کو احساس تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ آیت پر کچھ زیادہ ہی غصہ کر گیا تھا۔ یہاں پر آ کر بیٹھو، زارون نے اسے اپنی گود میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو آیت اپنی جگہ پر جم گئی۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا، لیکن زارون کی گھوری پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہم دونوں اچھے دوستوں کی طرح یہاں پر رہ سکتے ہیں؟ آیت نے یہ سن کر اسے زخمی نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ مجھے زبردستی کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لائے ہیں اور مجھ سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ میں آپ سے دوستی کروں گی؟ زارون نے کاندھے اچکا دیے۔ اگر تم مجھ سے دوستی کرو گی تو وہ خود خوش رہو گی، لیکن اگر دشمنی مول لینے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی زلفوں کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ میرا ارادہ تمہیں پریشان کرنے کا نہیں ہے پیاری لڑکی، میں تمہیں بے انتہا چاہتا ہوں۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو آیت کے لبوں سے بے چین سی سسکی نکلی تھی۔ میرے اپنے کچھ خواب ہیں مسٹر زارون، اور آپ نے ان خوابوں کو کچل دیا۔ آپ نے میری زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ میں یہاں پر کبھی بھی کسی بھی طور پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ زارون نے اسے اپنے مزید نزدیک کیا اور اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھ ڈال کر اس کی دھڑکنوں کو ہلکا سا مسلتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں اس رشتے کو اور مجھے سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ آیت کا دھیان اس کے ہاتھوں پر اٹکا ہوا تھا جو ایک بار پھر سے گستاخیوں پر اتر آئے تھے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے پریشان نہیں کریں گے، اس نے نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو زارون کے ہاتھ تھم گئے۔ میں نے تم سے ازدواجی تعلق کے حوالے سے بات کی تھی، گستاخیوں کے حوالے سے نہیں۔
अब मुझ में इतना भी सब्र नहीं कि मैं अपने आप को हर लिहाज से अपनी खूबसूरत बीवी से दूर रखूं। कुछ ही देर के बाद ज़ारून ने उसके लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया। आयत यूं खा रही थी जैसे वो बरसों से भूखी हो, और ज़ारून को भी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। जब सोने की बारी आई तो ज़ारून ने ज़बरदस्ती उसे अपने बाजों में फंसाकर अपने साथ लेटा दिया। कुछ ही देर के बाद वो नींद की गहरी वादियों में चला गया था। जबकि आयत इस दौरान उसके चेहरे के नक्कुश को देख रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो मिस्टर ज़ारून, उसकी दाढ़ी में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, और तुम बहुत चालाक हो जंगली बिल्ली। ये सुनकर आयत के वजूद को झटका लगा था। उसे लग रहा था कि वो दुश्मन जहाँ सो चुका है जबकि वो जाग रहा था। ज़ारून ने अपनी आंखें खोली तो उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली थी। ज़ारून ने अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लिया और उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। उसे दिन अभी भी याद था जब आयत पैदा हुई थी। तभी ज़ारून ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। ज़ारून की अपनी चची कुलसूम से बहुत ज़्यादा बनती थी। वो अपनी चची से बेतहाशा मोहब्बत करता था। और फिर जब उसकी कज़न इस दुनिया में आई तो ज़ारून ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए साफ साफ कह दिया था कि ये प्रिंसेस मेरी है, मैं इस प्रिंसेस से बड़ा होकर शादी करूँगा। इसके बाद सुनकर उसकी चच्ची हंस पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, ये प्रिंसेस तुम्हारी है। ज़ारून को लग रहा था जैसे उसे परमिट मिल गया हो। वो शिद्दत से आयत के जवान होने का इंतज़ार कर रहा था। तब आयत के बाबा सुहेल साहब भी अपने वाक़ई भाइयों के साथ पुरानी हवेली में ही रहते थे। ज़ारून आयत के इर्द गिर्द साए की तरह मंडलाता रहता था। आयत को किसके साथ खेलना, उसे किसके साथ जाना है, किससे मिलना है, ये सारी चीज़ें ज़ारून डिसाइड करता था। जबकि आयत को कभी कभार उससे शदीद चिढ़ होने लगती थी। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहती थी, अपनी मर्ज़ी से सहेलियां बनाना चाहती थी। लेकिन ज़ारून ने उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया था। वो उस वक्त 14 साल की थी और 9th की स्टूडेंट थे। चूँकि वो को एजुकेशन में पढ़ती थी इसीलिए वहाँ पर उसकी शहरयार नामी एक लड़के से दोस्ती हो गई थी। वो दोनों ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजारते थे। आयत को शहरयार बेहद पसंद था क्योंकि वो बहुत ही हंसमुख तबीयत का मालिक था और चिल किस्म का लड़का था। दूसरी तरफ जब ज़ारून को इस बारे में पता चला तो उसने न सिर्फ आयत और शहरयार की दोस्ती को तोड़वा दिया बल्कि उसके साथ साथ उसने आयत को भी बहुत ज़्यादा डांटा था, जिसकी वजह से आयत के दिल में ज़ारून के लिए शदीद नफ़रत पैदा हो गई थी। और फिर अगले कुछ ही महीनों में उसके बाबा ने अपने बिजनेस को लंदन में सेटल कर दिया और यूँ आयत भी उनके साथ चली गई थी। सुहेल साहब ज़ारून की जनूनियत से बहुत अच्छे तरीक़े से वाकिफ़ थे। वो डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जनूनियत से उनकी बेटी को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचे। जबकि दूसरी तरफ ज़ारून ने हवेली में साफ ऐलान कर दिया था कि जैसे ही आयत 18 साल की होगी वो उससे निकाह करके उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। सुहेल साहब को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और आयत से भी उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की थी। दूसरी तरफ आयत शुक्र अदा कर रही थी कि ज़ारून से उसकी जान छूट जाए, लेकिन ये भी उसकी गलत फहमी थी क्योंकि ज़ारून ने लंदन में भी आयत पर नज़र रखी हुई थी। यही वजह थी कि आयत का कोई भी मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता था और अगर एक दिन वो किसी लड़के से बात करती तो दूसरे दिन वो लड़का नज़र ही नहीं आता था। उसके पीछे ज़ारून का हाथ था। वो किसी को भी आयत के करीब पटकने की इजाज़त नहीं देता था। एक दिन आयत की अंग्रेज़ दोस्त उसे अपने साथ घसीटते हुए ज़बरदस्ती क्लब लेकर गए थे। आयत को लग रहा था कि वो लोग पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने फेक आईडीज़ बनवाई हुई थी। आयत का उनके साथ जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो अकेले घर वापस भी नहीं आ सकती थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड्स एंजेलिना ने उसे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर के बाद हम वापस आ जाएंगे, तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगी। क्लब में उसने आयत की ड्रिंक में जानबूझकर बेहोशी की दवा मिला दी थी। असल में एंजेलिना का बेस्ट फ्रेंड आयत को पसंद करता था। जब उसने प्रपोज किया तो आयत ने पूरे स्कूल के सामने उसे साफ इनकार कर दिया था और अब वो अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। आयत को अपने आसपास की सारी चीज़ें घूमती हुई महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। एंजेलिना उसे अलग रूम में लेकर गई जहाँ पर स्टीफन ऑलरेडी मौजूद था।
आयत को यूं लड़खड़ाता हुआ देखकर उसके लबों पर खबासत भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। प्रीटी लेडी, अब मैं तुम्हें किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, वो कमीनगी भरे अंदाज में कहता आयत की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो किसी किस्म की कोई गुस्ताखी करता, दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ खुला और इसके साथ ही आयत होशो हवास से बेगानी हो गई। कमरे में दाखिल होने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि ज़ारून शाह था, जिसने अगले कुछ ही लम्हों में स्टीफन की हालत ख़राब कर दी थी और फिर आयत को अपने कांधों पर उठाकर क्लब के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद जब एंजेलिना वहां पर पहुंची तो उसने स्टीफन की हालत देखी तो खौफ से चिल्लाने लगी और थोड़ी ही देर में वहां पुलिस भी आ गई थी। आयत के सारे बेस्ट फ्रेंड पकड़े गए थे, जबकि अगली सुबह जब आयत की आंख खुली तो उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। एक एक करके रात के गुजरे हुए मनाजिर उसकी नज़रों के सामने से घूमने लगे थे। उसे सारी कहानी समझ में आ चुके थे। एंजेलिना ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। एक मेहरबान था तो फिर उसे किसने बचाया था? यही सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन फिर उसने ये सोचकर खुद को कंपोज कर लिया कि शुक्र है कि उसकी इज्जत बच गई, वरना अगर कल स्टीफन अपनी घटिया मकसद में कामयाब हो जाता तो वो किसी को भी खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहती। सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़ारून ने और भी कई मौक़ों पर आयत को बचाया था। वो जानता था कि आयत नादान है और कमअक्ल है। जब वो 18 साल की हुई तो ज़ारून अपने पेरेंट्स के साथ लंदन पहुंच गया। उसके बाबा ने उसे समझाया भी था, लेकिन वो एक ही बात पर डटा हुआ था कि बचपन में चची जान ने मुझे ज़बान दी थी और अब मैं उन्हें अपनी ज़बान से मुकरने की इजाज़त नहीं दूंगा। दूसरी जाने जब सोहेल साहब ने लाउंज में अपने भतीजे को बैठे हुए देखा तो वो एक पल के लिए बौखला गए थे। आज ही आयत की 18वीं सालगिरह थी और वो अपनी मामा के साथ गिफ्ट्स लेने के लिए मार्केट गई हुई थी। इधर ज़ारून ने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम लगाने उसके घर पहुंच चुका था। सोहेल साहब ने उसे रसानियत से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, जो तुम कह रहे हो वो बहुत ही पुरानी बात है और मुझे नहीं लगता कि आज ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। आयत तुमसे शादी नहीं करना चाहती और मैं अपनी बेटी के खिलाफ जाकर कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर ज़ारून ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचा। ताया जान, जहाँ तक मुझे लगता है आपने तो उसे अभी तक हम दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हालांकि आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप उसे हमारे रिश्ते के बारे में आगाह करते। खैर, मुझे इससे कोई गिला नहीं। जहाँ तक उसके इनकार का सवाल है तो उसको हाँ में बदलना आपका काम है। यह सुनकर सोहेल साहब एकदम ही भड़क उठे थे। भाई साहब, आप ज़ारून को समझा लें, ये इनकार हाँ में नहीं बदल सकता। और तुम भी ज़ारून, जितना जल्दी हो सके आयत को भूल जाओ, यही तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। फरमान साहब अपने भाई की बात सुनकर गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उनके ख़ानदान में रवाज था कि जब एक बार ज़बान दे दी जाती तो उससे मुकरना अपनी बदनामी तस्वुर किया जाता था। और यहाँ पर सोहेल साहब न सिर्फ अपनी ज़बान से मुकर रहे थे बल्कि उन लोगों को जलील भी कर रहे थे। ज़ारून की आंखों में आंखें डालकर दो टोक लहजे में बोला, आप चाहें तो अपनी मर्जी से मेरे साथ रुखसत करें या फिर मैं उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि शादी तो मैं सिर्फ उसी से करूंगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीक़ा अपनाते हैं। ये कहकर वो लंबे लंबे टक भरता वहाँ से चला गया। सोहेल साहब रात के वक्त आयत की अम्मी से इस बारे में बात कर रहे थे जब आयत ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो खुद भी हद से ज़्यादा घबरा गई थी। ज़ारून के बारे में सोच कर ही उसे सारी पाबंदियाँ याद आ गई थी। उसने बेसाख्ता खौफ से झुरझुरी ली। इस दौरान ज़ारून ने उससे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन आयत ने ना सिर्फ उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था बल्कि उसने घर से निकलना भी छोड़ दिया था। और फिर एक रात ज़ारून उसे खामोशी से उसके घर से निकाल लाया। आयत की जब आँख खुली तो आसपास इंतहा का शोर था। उसको लग रहा था कि वो किसी एरोप्लेन में है और फिर कुछ ही देर में उसकी ये गलतफहमी यकीन में बदल गई, क्योंकि वो वाकई में ज़ारून के प्राइवेट जेट में मौजूद थी और ज़ारून उसके सामने बैठा सीट के साथ टेक लगाकर उसे मसरूर नज़रों से देख रहा था। मुझे उम्मीद है मिस आयत कि आपकी नींद पूरी हो गई होगी, वो खुमार भरे लहजे में बोलता हल्का सा उसकी तरफ झुका तो आयत के वजूद को झटका लगा। तुम
تو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور میں اس وقت کہاں پر ہوں؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے یہاں پر لانے کی؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ سے ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی تھی۔ زارون نے گہری سانس خارج کی۔ اب اچھا ہی ہے کہ اسے پاکستان پہنچ کر ہوش آئے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ آیت کو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ سے ہوش آ گیا تھا۔ اسے پورے جٹ میں شور مچایا ہوا تھا۔ اسے اپنی دوست کے گھر لے کر آ گیا تھا جہاں پر مولوی اور گواہ پہلے ہی سے موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر آیت کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا تو زارون اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا سائٹ پر لے گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اور مسٹر زارون، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کر زارون ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ شادی کے بغیر ہی اپنا حق وصول کر لیتا ہوں۔ کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ آیت بے بسی سے اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ تم بہت زیادہ پچھتاؤ کہ مسٹر زارون، میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی تو زارون نے اگلے ہی پل اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ ہمارے خاندان کی عورتیں اپنے مردوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی ہیں، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اگر تم مزید تھوڑا عرصہ پاکستان رہ جاتی تو میں تمہیں ساری چیزیں سمجھا دیتا، لیکن خیر ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح نکاح کے لیے حامی بھرو، یس بولو، ورنہ پھر میں تم سے اپنے طریقے سے اپنا حق وصول کر لوں گا۔ وہ جب اسے دوبارہ سے واپس مہمانوں میں لایا تو آیت کا پورا وجود خوف اور بے بسی کے مارے لرز رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے جہاں پر زارون اسے تلاش نہ کر سکے۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی سٹارٹ کیا تو آیت لرزتی ہوئی آواز میں بولی یس۔ یہ سن کر زارون نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا تھا۔ بیٹا یس نہیں بولتے، قبول ہے بولتے ہیں، مولوی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے اپنی فیس لے کر کسی طرح سے ان خطرناک لوگوں کے درمیان سے نکلنا تھا جہاں پر موجود ہر شخص کے ہاتھ میں ہی 1 عدد پسٹل موجود تھے۔ مولوی صاحب کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، جبکہ ادھر ان کی بات سن کر آیت بری طرح سے سٹ پٹا گئی تھی۔ مجھے قبول ہے، یہ سنتے ہی زارون کے دل میں ٹھنڈک اتر گئی۔ وہ اب آیت کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ آیت کو بتا دیتا کہ وہ کس حد تک اس کے پیچھے دیوانہ ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اب وہ اس کے ساتھ اس کے پرائیویٹ فارم ہاؤس میں موجود تھی۔ اگلی صبح بے حد روشن تھی۔ صبح جب آیت اٹھی تو کمرہ خالی تھا، وہ دشمن جہاں کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، کیونکہ زارون اس وقت صرف تولیے کو اپنے نچلے حصے میں باندھ کر کھڑا تھا۔ اس کا چوڑا سینہ آیت کی نظروں کے سامنے تھا، جہاں پر ہلکے ہلکے بال بھی موجود تھے، اور وہ شیشے کے سامنے کھڑا شیو کر رہا تھا۔ آیت کو یوں چلاتا وہ دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ لڑکی، کیا تمہیں چلانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ وہ یہ سن کر مزید بوکھلا گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بندہ اندر سے دروازہ تو لاک کرتا ہے۔ زارون نے کاندھے اچکا دی۔ کون سا اس کمرے میں کوئی غیر موجود ہے؟ بیوی ہو تم میری، ویسے بھی تمہیں بھی پورا حق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بائیں آنکھ ونک کی تو آیت چلا اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، زارون نے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس اپنی جانب کھینچ لیا۔ جب تک میں شیو کرتا ہوں تب تک تم برش کر لو، یا پھر مجھے کمپنی دو، کیونکہ میں یہاں اکیلا بور ہو رہا ہوں۔ یہ سن کر بات وہ اسے غصے سے گھور کر رہ گئی تھی، لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس کی توجہ بھٹک کر اور زارون کو شیو کرتا ہوا دیکھنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد اس کے دل میں بھی شدت سے خواہش جاگی۔ کیا میں آپ کی شیو کر سکتی ہوں؟ اپنے ان الفاظ پر وہ خود ہی حیران تھی، جبکہ دوسری طرف یہ سن کر زارون کے دل میں خوشی کے مارے لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ اس نے فوراً سے آیت کو ریزر پکڑایا۔ آیت کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے ہلکی سے اپنی ایڑیاں اٹھائیں تو زارون نے اگلے ہی پل اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ آیت ایک بار پھر سے بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ اب اس طرح سے تم کمفرٹیبل رہو گی؟
زارون کے ہاتھ اس وقت اس کی کمر پر جمے ہوئے تھے، جبکہ آیت کی ٹانگیں زارون کی پشت کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر لاک پوزیشن میں تھی۔ شوہر کو اتنا بھی اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہے اپنی بیوی کو اٹھا لو۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی تو زارون بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ میں اسٹرانگ نہیں بلکہ تم حد سے زیادہ ویک ہو، ذرا اپنی جان دیکھو، میرے ایک جھٹکے کی مار ہو تم۔ یہ سن کر آیت کے ہاتھوں سے ریزر چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے بے اختیار زارون کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ پلیز اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ زارون یکدم خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے آیت کو نیچے اتارا تو فوراً سے باہر کی طرف بھاگی۔ آیت کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ ادھر زارون بھی کافی دیر تک اپنی جگہ پر کھڑا مسکراتا رہا تھا۔ شام کے وقت تیار ہو جانا تو میں اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ وہ سر جھکا کر لاؤنج میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی کہ زارون کی آواز سن کر اس نے حیرت زدہ انداز میں اپنا سر اٹھایا۔ اب اس کے ساتھ اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی لڑکی، اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم بھاگ جاؤ گی تو یہ بھی تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسا کوئی بھی خیال اپنے دماغ میں نہ لانا، ورنہ اگلی ساری زندگی تک میں تمہیں گھر میں قید رکھوں گا۔ آیت نے اب کی بار برا سا منہ بنایا تھا۔ آپ سے اس کے علاوہ اور کس چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ آپ کا بس چلے تو مجھے اپنا ہی قیدی بنا لیں۔ شام کے وقت زارون پہلے اسے اپنے ساتھ شاپنگ مال پر لے کر گیا۔ وہاں پر آیت جس چیز کو بھی دیکھتی زارون سے خرید کے لے دیتا تھا۔ فرض کریں کہ اگر یہاں پر میرے ابا جان آ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ آیت نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تو وہ ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، میں تمہارے ابا کو بھی ہم دونوں کا نکاح نامہ دکھا دوں گا، اور خیر میں نے دادا جان کو اس رشتے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی ہے کہ وہ تمہارے بابا جان کو سمجھا لیں گے، اور جہاں تک تمہیں سمجھانا ہے تو یہ میرا کام ہے۔ آیت یہ بات شدت سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ لوگ جہاں کہیں بھی جاتے تھے لڑکیاں زارون کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی تھی جیسے وہ کسی ریاست کا کوئی شہزادہ ہو۔ خیر حقیقت بھی یہی تھی۔ زارون بے حد چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وہ اس وقت موبائل میں مصروف تھا اور شیشے کے سامنے کھڑا تھا جب آیت کی اس کے عکس پر نظر پڑی۔ آیت کی نظریں اپنی جگہ پر جم گئیں۔ حسن کے حوالے سے اس نے ہمیشہ اپنے لیے زارون جیسے انسان کے بارے میں سوچا تھا جو چوڑے شانے اور مضبوط ارادوں کا مالک ہو، جو اپنے رب کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرتا ہو سوائے آیت کے۔ اسی خیال کے تحت وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی زارون کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا مسز زارون کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی کیا؟ اس کے بالوں کو خراب کرتے ہوئے بولا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں پر اور بھی لوگ ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے؟ آیت نے خفگی سے جواب دیا تو زارون نے کاندھے اچکا دیے۔ مجھے ان کی سوچ سے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے پڑتا ہے مسٹر زارون۔ خیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے کتنا ڈرتے ہیں؟ یہ سن کر زارون نے اس سے ڈرنے کی ایکٹنگ کی اور معصومانہ سے انداز میں بولا، مجھے تم سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ جب تم اس طرح سے خون خار نظروں سے مجھے گھورتی ہو نا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اچانک اس کا لہجہ دوبارہ سے بھاری ہو گیا تو آیت کو ٹینشن ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ پبلک میں ہی سٹارٹ ہو جائے، اسی لیے وہ فوراً سے سائڈ کی طرف کھسکی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ جھوٹ بولنے میں تو بہت ہی ماہر ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ باہر کی طرف نکل گئی۔ ابھی تک اسے وہاں سے فرار ہونے کا کوئی بھی موقع نہیں ملا تھا، لیکن جب زارون اسے اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے لے کر گیا تو واش روم کے بہانے ہوٹل کے پچھلے حصے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور اب وہ سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خوفزدہ نظروں سے پیچھے پلٹ کر بھی دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ہوٹل میں بیٹھے ہوئے زارون کو بھی پتہ چل چکا تھا، کیونکہ کل رات آیت کے سوتے ہوئے اس نے ایک سوئی کی نوک جتنی چھوٹی سی ڈیوائس آیت کے بازو میں فکس کر دی تھی، جس کے ذریعے وہ اسے ہر جگہ پر ٹریس کر سکتا تھا، چاہے وہ اس سے کتنی ہی دور کیوں نہ چلی جاتی۔ ابھی بھی زارون کو اپنی واچ پر آیت کی لوکیشن دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔
इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। वो गहरी सांस खारिज करता उठ खड़ा हुआ और लंबे लंबे डग भरता हुआ होटल से बाहर निकल गया। अचानक आयत को अपने सामने एक गाड़ी आती हुई नजर आई जो कि मुखालिफ सिमत से आ रही थी। उसने जोर जोर से अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए। वो किसी तरह से उससे लिफ्ट मांग कर दादा जान की हवेली में पहुंचना चाहती थी। जैसे ही गाड़ी रुकी वो भागती हुई फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सामने बैठे जारून को देखकर उसकी सांसें अटकने लगी। जारून ने कमाल फुर्ती का मुजाहरा किया और उसका हाथ थाम कर उसे अंदर की तरफ खींच लिया। मैंने तुम्हें क्या समझाया था लिटिल गर्ल? उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने नज़दीक करते हुए बोला था। तो आयत ने उसे बेख्तियार नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए आई थी। आपको तो पता है मेरी आदत है ना खाना खाने के बाद फ़ौरन वॉक करने की। थोड़ी देर के लिए दौड़ती हूँ, बस इसीलिए दौड़ रही थी। बौखलाहट में उसके मुंह से जो कुछ भी आ रहा था वो बोले जा रही थी, जबकि जारून के लब एक बार फिर से मुस्कुराहट में ढल गए थे। क्या मेरे चेहरे पर बेवकूफ़ लिखा हुआ है? ये सुनकर आयत ने तेज़ी से नफ़ी में गर्दन हिला दी। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी इस गलती की क्या सज़ा होनी चाहिए? जारून का लहजा काफ़ी नॉर्मल सा था, जबकि आयत को लग रहा था कि वो उसकी जान ही ले लेगा। लेकिन जारून का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ उसको धमकाता था। हकीकत में वो उसे तकलीफ़ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। दूसरा, उसको ये भी फिक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके सख्त रवैये से आजिज़ आकर वो एक बार फिर से उसकी तरफ से बदज़न हो जाए। जारून अब बस उसे ये साबित करना चाहता था कि वो जो कुछ भी करता है उसकी बेहतरी के लिए करता है। उसका इरादा आयत के पाँव में जंजीरें डालने का कतन नहीं था। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है। आप भी मुझे माफ़ करते हैं, मैं आपको दुआएं दूंगी। ये सुनकर जारून ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा दिया। आयत उसके और स्टीयरिंग के दरमियान एकदम फिक्स हो गई थी। उसका स्टीयरिंग अपनी कमर में चुभ रहा था, लेकिन जारून ने अगले ही पल अपनी सीट पीछे की तरफ गिरा दी थी। आयत मुकम्मल तौर पर उस पर लेटी हुई थी। उसकी धड़कनें जारून के सीने के साथ रगड़ खा रही थी, जैसे आयत का पूरा जिस्म गर्म हो रहा था। उफ जारून, आप क्या कर रहे हैं? उसने कांपते हुए लहजे में कहा तो जारून उसकी धड़कनों को अपने हाथों में लेकर मसलने लगा। मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें छोटी सी सज़ा दे रहा हूँ जो तुम्हें सारी ज़िंदगी तक याद रहेगी। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, इस सज़ा में तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये कहकर जारून ने एक बार फिर से उसे स्टीयरिंग के साथ लगाया और उसकी होंठों को अपनी दस्तरस में ले लिया। वो दोनों इस वक्त गाड़ी में सुनसान सड़क पर मौजूद थे। आयत की सांसें बुरी तरह से उखड़ रही थीं, जो कि जारून के मुंह में ही घुट रही थी। कुछ ही देर के बाद जब उससे अलग हुआ तो वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसका चेहरा भी टमाटर जैसा लाल हो गया था। जारून ने गाड़ी में हल्की सी लाइट ऑन की तो आयत का चेहरा इस रोशनी में चमकने लगा। तुम बेहद खूबसूरत हो प्यारी लड़की, और तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने मुझे किस हद तक अपने पीछे पागल किया हुआ। ये कहकर जारून ने उसकी शर्ट को उसके कांधों के ऊपर से खिसकाया और वहाँ पर अपने होंठ रख दिए। जारून वहाँ पर मौजूद दिल को मुसलसल चूम रहा था, जबकि आयत के मुंह से सिसकियाँ निकल रही थी। जारून, प्लीज़ ना करें, रुक जाएं। उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि जारून उसकी आवाज़ें सुनकर पहले से भी ज़्यादा मदहोश हो रहा था। मुझे समझ नहीं आती कि तुम आखिर मुझसे दूर क्यों भागती हो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता हूँ तो तुम अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की तस्वुर करने लगो। ये कहकर जारून ने एक बार फिर से उसकी धड़कनों को अपने हाथों में लेकर हल्का सा दबाया तो आयत तड़प कर रह गई, क्योंकि आपने मुझे किडनैप करके मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया और इस सब के बाद आप मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं आपके साथ हंसी खुशी शादी की शुरुआत कर दूं, जो कि किसी भी तौर मुमकिन नहीं हो सकता। जारून एकदम से संजीदा हो गया। तुम सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए मेरे साथ रहो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फिर इसके बाद जो तुम फैसला करोगी वो मुझे मंजूर होगा। चाहे तो मेरे साथ रहना, चाहे तो मुझसे दूर चली जाना। ये अल्फाज उसने कितनी मुश्किल से अदा किए थे सिर्फ वही जानता था, या उसका रब जानता था।
آیت نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو زارون نے اس کے نچلے ہونٹوں کو دوبارہ سے اپنی دسترس میں لے لیا اور اس کو چومنے لگا۔ آیت کی آنکھیں خود بخود ہی بند ہونے لگیں۔ زارون کی ذات میں ہی کچھ ایسا نشہ تھا جو اس کے حواسوں پر سوار ہو کر ناچ رہا تھا۔ ٹھیک، مجھے منظور، لیکن آپ اپنے وعدے سے نہیں مکریں گے، اس کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے بولی تو زارون نے کوئی بھی جواب دیے بغیر اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے بولی تو زارون نے کوئی بھی جواب دیے بغیر اس کے ہاتھوں کو اپنی دسترس میں لے کر اس کی کمر پر لے جا کر باندھ دیا۔ مجھے پتا ہے لٹل گرل، فکر مت کرو، تمہارا مرد اپنی زبان کا پکا ہے۔ میں تمہارے باپ کی طرح نہیں ہوں جو وعدہ کر کے مکر جاتا ہے۔ آیت نے اسے خفگی سے دیکھا۔ وہ آپ کے چچا جان ہیں، تھوڑا سا تمیز سے بات کریں۔ زارون نے فوراً سے اپنے ایک کان کو پکڑا اور زبان دانتوں میں دباتے ہوئے بولا، آئی ایم ریئلی سوری، وہ میرے چچا جان ہونے کے ساتھ ساتھ میرے سسر صاحب بھی ہیں، میں یہ بات کیسے بھول سکتا ہوں۔ زارون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے اور زیادہ قریب کر لیا۔ اس کے مضبوط بازوں نے آیت کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور اسے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے اس طرح لگایا کہ آیت کے دل کی دھڑکنیں زارون کے سینے پر صاف محسوس ہونے لگیں۔ زارون کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی کمر پر پھسلنے لگے، جن کی گرمی آیت کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا رہی تھی۔ اچانک زارون کا ہاتھ آیت کی قمیص کے نچلے حصے سے اندر داخل ہوا اور اس کی کمر پر لرزتے ہوئے اسکن کو چھوتے ہوئے اوپر بڑھنے لگا۔ اس کی انگلیوں کی پوروں نے آیت کی برا اسٹرپ کو چھوا اور وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس گہرے لمس پر آیت کا سانس رک گیا۔ آیت ہونٹ کاٹتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی، زارون پلیز۔ اس کے لبوں سے بے اختیار سسکیاں نکلنے لگی جو گاڑی کے خاموش ماحول میں گونج اٹھی۔ زارون کے لیے یہ آوازیں کسی نشے سے کم نہیں تھی۔ وہ اور زیادہ مدہوش ہونے لگا، اس کی سانسیں بھاری ہو چکی تھیں اور اس کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے زارون نے مزید انتظار کیے بغیر آیت کو اٹھایا اور فرنٹ سیٹ سے دھکیل کر پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ وہ پل بھر میں اس پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ اس کا وزن اور اس کی شدت اب آیت کے ہوش اڑا رہے تھے۔ زارون جھکا اور اپنے ہونٹ آیت کے نازک گردن پر رکھ دیے۔ وہ اس کی گردن کو چومنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے اس کی دھڑکنوں اور سینے کے قریب اپنے لب لے آیا۔ آیت کا پورا جسم اس شدید لمس سے تھر تھرا اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت پوری طرح سے بے بس ہے۔ اس کے اندر کا خوف اور شرمندگی ایک ساتھ جاگ اٹھے تھے۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ آیت نے روتے ہوئے ہاتھ سے اس کے سینے کو دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ حد سے بڑھ رہے ہیں آپ، پلیز یہیں پہ رک جائیں زارون، خدا نہ مجھ پر رحم کرے، میں مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی پگھلتی ہوئی آواز اور آنکھوں میں موجود آنسو زارون کے دل پر نشتر کی طرح چبھے۔ وہ جو اپنے جنون میں بہتا جا رہا تھا، آیت کی سسکیوں اور آنسوں کو دیکھ کر ایک دم سے ساکت ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ روک کے اپنا چہرہ اٹھایا اور آیت کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے اندر کا طوفان پل بھر میں ٹھنڈا پڑ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آیت کے چہرے کو تھام کر اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ تم مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہو پیاری لڑکی، لیکن میں مجبور، تمہاری بات ماننے کے علاوہ میرے پاس میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس رات زارون نے اپنے آیت کو اپنے مینشن میں چھوڑا اور پوری رات واپس نہیں آیا، اور آیت جانتی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ آیت کو لگ رہا تھا کہ اس کے دل میں زارون کے لیے کسی بھی طور پر محبت پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ زارون کے حوالے سے اس کے ذہن میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہو چکی تھیں۔ زارون دل کا برا نہیں تھا، نہ ہی وہ ظالم انسان تھا۔ ایک دن اس کو زارون کی ڈائری ملی تھی جو کافی پرانی تھی۔ ہر ڈائری پر اس کا ہی نام لکھا ہوا تھا۔ اس کو بچپن سے پرنسس کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور یہ آیت کو اچھے طریقے سے یاد آتا، لیکن چونکہ وہ سخت مزاج تھا اسی لیے وہ کتراتی تھی اور دور بھاگتے تھے۔ صرف گاڑی ہی نہیں بلکہ زارون نے اس کے اسکیچز بھی بنائے ہوئے تھے۔ یہ آیت کو تب معلوم ہوا جب وہ اس کے اسٹوڈیو میں اس کی اجازت کے بغیر گئی تھی، اور پھر بعد میں
وہ صاف مکر بھی گئی تھی، جبکہ زارون کو اچھی طرح پتا تھا کہ وہ کیمراز میں آیت کو وہاں پر جاتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ آیت کو پتہ چل جائے کہ وہ اسے کس حد تک چاہتا ہے۔ اس نے آیت کو مکمل طور پر اپنا عادی بنا لیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک آیت کا دماغ اسی کی سوچوں کے گرد ہی گھومتا رہتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد زارون نے اس پر پابندیاں بھی ختم کر دی تھیں۔ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتے تھے۔ اس دوران آیت نے بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کا دل راضی ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ روز رات کو سونے سے پہلے زارون اس کے ساتھ چہل قدمی کرنے کے لیے جاتا تھا، اور یہ 1 گھنٹہ آیت کو بے حد پسند تھا، جس میں صرف وہ اور زارون ہوتے تھے۔ رات کی تنہائی ہوتی تھی اور آیت کی نہ ختم ہونے والی باتیں۔ زارون زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، وہ بس آیت کو خاموشی سے سنتا تھا اور اس کی باتوں پر مسکرا دیتا تھا۔ آیت جان بوجھ کر اپنی باتوں میں لڑکوں کا ذکر لاتی تھی۔ وہ زارون کو جیلس کروانا چاہتی تھی، لیکن زارون کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، جبکہ ادھر آیت کو اب بھی زارون کی بیسٹ فرینڈ سے بھی تنگی ترشی ہو رہی لگی تھی۔ وہ زارون کی بیسٹ فرینڈ سیکرٹری تھی۔ آیت کو وہ حد سے زیادہ زہر لگنے لگی تھی، کیونکہ ایک دن جب وہ زارون کے ساتھ اس کی بزنس پارٹی پر گئی تو وہاں پر اس کی سیکرٹری بار بار اس کے ساتھ چپک رہی تھی اور فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ زارون بھی مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آنسوؤں کا گولا آیت کے حلق میں اٹک گیا تھا اور غصے سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے زارون کے پاس جا کر روتے ہوئے لہجے میں کہا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ زارون یہ سن کر گھبرا گیا۔ جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے تو آیت اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زارون کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کیا ہوا ہے پرنسس؟ کیا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی؟ رکو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ یہ سن کر آیت نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اور آپ کو مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ احسان اسی 2 ٹکے کی عورت پر جا کر کریں جسے آپ تھوڑی دیر پہلے بڑے فری ہو رہے تھے۔ اتنا تو کبھی آپ میرے ساتھ نہیں ہنسے جتنا اس کے ساتھ ہنس رہے تھے۔ ایک طرف آپ مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور دوسری طرف میرے ہوتے دوسری عورتوں کو بھی گھورتے ہیں۔ آخر یہ کس طرح کی محبت ہے آپ کی؟ آخر آپ کسی ایک پر انحصار کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر زارون کا منہ حالت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں ان سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آیت نے درمیان میں اس کی بات کاٹی۔ ہاں، مجھے واقعی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تو ویسے بھی کچھ ہفتوں کے بعد آپ کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں زارون سے دور ہونے کا احساس اب اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ اس دشمن جان سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجبور ہو چکی تھی کیونکہ اسے زارون شاہ سے پیار ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ اس کے ساتھ کبھی بھی ہنس کر بات نہیں کروں گا۔ آپ اسے بس سیکرٹری کی پوزیشن سے ہٹا دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس عورت کا سایہ آپ پر پڑے۔ آیت اس وقت خالص بیویوں جیسا رویہ اپنا رہی تھی۔ زارون نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میڈم صاحبہ، آپ نے حکم کیا ہے، بس سمجھیں کہ اس عاجز نے حکم کی تعمیل کر دی۔ ٹھیک ہے، میں اسے سیکرٹری کی پوزیشن سے ہٹا دوں گا، بس آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ 2 مہینے کا عرصہ پر لگا کر اڑ گیا تھا، اور 2 مہینوں کے بعد آیت ضد کر کے واپس لندن بھی آ چکی تھی۔ سہیل صاحب نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ بے چینی سے اس کی طرف لگ گئے۔ آیت نے ان کو تسلی دی کہ زارون نے اسے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ زارون نے اس کا بے تحاشا خیال رکھا ہے۔ زارون کے حوالے سے آیت کی سوچ تبدیل ہو چکی تھی، جبکہ ادھر آیت کے جانے کے بعد زارون کو اپنا بنگلہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ بس آیت کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ کبھی کبھار اسے لگتا تھا کہ آیت اسے الگ ہو جائے گی، اور یہ سوچ اس کے وجود پر کوڑے برساتی تھی۔ اسے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ اپنا وعدہ توڑ دے گا، اور اگر اس بار آیت نے اسے الگ ہونے کا کہا تو وہ اسے چھوڑنے کے بجائے زبردستی اپنے ساتھ لے کر آ جائے گا۔ وہ 1 ہفتے سے زیادہ صبر نہیں کر سکا۔ وہ لندن پہنچ گیا۔ صبح جب آیت سو کر اٹھی تو اسے سامنے دیکھ کر اس کا دل یکدم خوشی سے بھر گیا۔ اس کے چہرے پر رونق واپس لوٹ کر آ گئی، اور یہ بات اس کے پیرنٹس نے بھی محسوس کی تھی۔
زارون نے نہ صرف سہیل صاحب سے معافی مانگی بلکہ اس بار اس نے دوبارہ سے آیت کا ہاتھ بھی مانگا۔ سہیل صاحب نے اب کی بار خوشی خوشی زارون کے ہاتھوں میں آیت کا ہاتھ رکھ دیا تھا، اور پھر اگلے مہینے پاکستان جا کر انہوں نے ان دونوں کی دھوم دھام سے شادی کروا دی تھی۔ وہ دونوں اس وقت سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب زارون اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، پرنسس، کیا آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر آیت نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہ میں آپ کو رات کو سوچ کر جواب دوں گی، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ تو زارون نے اسے خفگی بھری نظروں سے دیکھا۔ رات کے وقت آپ کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملے گا، رات صرف اور صرف محبت کا وقت ہوگا، اور آپ کو اپنی پوری رضامندی کے ساتھ خود مجھے سونپنا ہوگا۔ اس رات آیت نے خود کو اس کی دسترس میں دے کر خود کو اس کے نام کر دیا تھا۔ زارون نے بھی اسے بہت محبت سے سمیٹا تھا۔ جہاں تک باقی خاندان والوں کا سوال تھا تو وہ ان کو منانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ آیت کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ زارون جیسی محبت اور تحفظ سے کوئی بھی نہیں دے سکتا، جس نے کبھی بھی آیت کی نادانیوں کی بنیاد پر اس پر شک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ اس کے لیے محفوظ قلعہ ثابت ہوا تھا۔